محترم سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، درس قرآن میں آج ہمارا سبق صفحے کی سب سے اوپر والی سطر میں صم بکم عمی فہم لا یرجعون سے ہے۔ دستور کے مطابق ہم پہلے ترجمہ کنز الایمان سماعت کریں گے، پھر اس کے بعد اسی ترجمے کو کچھ گھٹا بڑھا کر سماعت کریں گے، پھر مختصر سی تفسیر ہوگی، اس کے بعد ترکیب نحوی۔ تو ترجمہ کنز الایمان: صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ بہرے، گونگے، اندھے، تو وہ پھر آنے والے نہیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا جیسے آسمان سے اترتا پانی کہ اس میں اندھیریاں ہیں اور گرج اور چمک۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں کڑک کے سبب، موت کے ڈر سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو صم بہرے، بکمن گونگے، عمیٌ اندھے، یہ کنز الایمان کا ترجمہ ہے۔ اگر چاہیں اس میں تو اس کا جو مبتدا محذوف ہے ہم، اس کا ترجمہ بھی جوڑا جا سکتا ہے۔ وہ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، وہ یعنی منافقین کے حق میں یہ آیات چل رہی ہیں۔ تو وہ بہرے، گونگے، اندھے ہیں۔ فہم لا یرجعون کنز الایمان میں ہے، تو وہ پھر آنے والے نہیں۔ پھر آنے والے، اس کو اردو میں دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں، تو وہ لوٹنے والے نہیں ہیں، یا تو وہ باز آنے والے نہیں ہیں۔ تو صم بہرے ہیں، او کصیب من السماء، یا جیسے آسمان سے اترتا پانی، یا جیسے آسمان سے اترتا پانی، یہ کنز الایمان کا ترجمہ ہے۔ اس کو یوں کہا جا سکتا ہے، یا آسمان سے اترتے پانی کی طرح ہیں۔ ان کی کہاوت منافقین کی، آسمان سے اترتے پانی کی طرح۔
کہ اس میں اندھیریاں ہیں اور گرج اور چمک. تو اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس میں یعنی آسمان سے جو آسمان میں سیب آسمان کا ایک ٹکڑا، بادل کا ٹکڑا، تو اس میں اندھیریاں اور گرج اور چمک ہیں. اس میں اندھیریاں اور گرج اور چمک ہیں، یعنی کنز ایمان میں اندھیریاں ہیں اور گرج اور چمک ہیں کو اندھیریوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے. تو ہیں کو تینوں لفظوں کا ترجمہ کرنے کے بعد میں بھی جوڑا جا سکتا ہے کہ اس میں اندھیریاں اور گرج اور چمک ہیں. اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں، تو ٹھوس کے بجائے داخل کر رہے ہیں یا صرف کر رہے ہیں. وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کر رہے ہیں یا داخل کر رہے ہیں یا ٹھوس رہے ہیں. وہ اپنی انگلیاں، اصابعہم، ہم ضمیر کا ترجمہ ہوگا اپنی، اپنی انگلیاں، فی آذانہم، آذانہم میں بھی ہے، اپنے کانوں میں، تو اپنے دونوں جگہ جوڑا جائے گا. کنز ایمان کے ترجمے میں صرف ایک جگہ ہے، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں. اور بالفاظ دیگر وہ لوگ یعنی منافقین اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کر رہے ہیں، داخل کر رہے ہیں، ٹھونس رہے ہیں. من الصواعق، کڑک کے سبب یا کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے. اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے کہہ سکتے ہیں یا گھیرے میں لیے ہوئے ہے. اب اس کا مختصر سا مطلب، سمن بہرے ہیں، بہرے، تو ان لوگوں کو سنائی نہیں دیتا، یعنی جب بہرے ہیں تو یہ حق کی بات کو سنتے ہی نہیں، حق کی بات یہ سنتے ہی نہیں، یا سنتے بھی ہیں تو انسنا ہو کر. اور بکمن گونگے ہیں، گونگے ہیں تو یہ خیر کی بھلائی کی بات نہیں بولتے. نابینا ہیں، بھلائی کو نہیں دیکھتے، ہدایت بھلائی ان کو نظر نہیں آتی کس بات میں ہے. فہم لا یرجعون، تو وہ اپنی سرکشی سے باز آنے والے نہیں ہیں، اپنی اس گمراہی سے، سرکشی سے باز آنے والے نہیں ہیں. او کصیب من السماء، یا آسمان سے اترتے پانی کی طرح ہے منافقین کا حال، یا تو اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی اور ارد گرد روشن ہو گیا تو اللہ اس کے نور کو لے گیا وغیرہ، اور یا ان کا حال آسمان سے اترتے پانی کی طرح ہے، یعنی آسمان سے اترتے پانی جن لوگوں پر پڑ رہا ہے ان لوگوں کی طرح حال ہے. اس میں سخت اندھیریاں ہیں اور گرج اور چمک ہیں. اس پانی میں آسمان کا جو ٹکڑا ہے اس میں اس پانی کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہیں، تو ان کا حال ایسا ہی ہے. تو قرآن پاک میں یہ تفسیر تو اس میں کنز ایمان میں آ رہی ہے، تو یجعلون اصابعہم
اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں کر لیتے ہیں کڑک کے سبب، موت کے ڈر سے۔ اللہ کافروں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے علم و قدرت سے، علم و قدرت سے اللہ ان کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے، تو وہ اللہ سے بچ نہیں سکتے۔ اب کچھ لفظی تحقیق ہو جائے۔ سمن یہ اسم کی جمع ہے، اور بکمن ابکم کی، عمیون اعما کی۔ اعما اصل میں اعمیو ہے، یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیا گیا تو اعما ہوا۔ فہم لا یرجعون، لا یرجعون فعل مضارع منفی ہے، رجع یرجعو باب ضربہ یضربو سے۔ او کصیب، او حرف عطف، کاف حرف جار، صیب اصل میں صیوبن ہے، صیوبن جیسے جیودن، جید اصل میں جیودن، ایسے ہی صیب اصل میں صیوبن۔ تو وا اور یا غیر مبدل غیر ملحق میں جمع ہیں، پہلا ساکن ہے تو وا کو یا کیا اور یا کا یا میں ادغام کر دیا تو صیب ہو گیا۔ معنی ہے بادل کا ٹکڑا۔ اس میں صیب سے پہلے مضاف مقدر ہے، یعنی کا اصحاب صیب من السماء۔ من السماء فیہ ظلمات، ظلمات ظلمتن کی جمع ہے، معنی اندھیری۔ ورعد و برق یجعلون، جعل یجعل فتح یفتح سے ہے۔ اصابع جمع ہے یہ اصبعن کی، معنی ہے انگلی۔ فی آذانہم، آذان اذن کی جمع ہے، معنی ہے کان۔ آذان اصل میں اذان تھا، اذان افعال کے وزن پر، جمع قلت ہے افعال کے وزن پر اذن کی۔ تو اذان میں حمزہ منفردہ ساکنہ حمزہ متحرکہ کے بعد ہے تو وجوباً ما قبل کی حرکت کے موافق ہو گیا تو آذان ہو گیا، یعنی اس میں آمنہ کا قاعدہ جاری ہوا۔ من الصوائق، صوائق صاعقتن کی جمع ہے، اور حذر یہ باب سمع یسمع سے مصدر ہے، حذر یحذر حذرن، اور موت یہ بھی مات یموت موتن مصدر ہے، باب سمع یسمع سے۔ باب نصر مات یموت، باب نصر ان شروع سے۔ واللہ محیط، محیط اس میں فاعل ہے باب افعال سے، اصل میں ہے محیطن، محیطن مکرمن کے وزن پر، تو یا متحرک ما قبل ساکن، یا کی حرکت ما قبل کو نقل کر دی گئی تو محیطن ہو گیا۔ اب تفسیر ملاحظہ کر لیتے ہیں۔ بہرے گونگے اندھے تو وہ پھر آنے والے نہیں، یہ جیسے آسمان سے اترتا پانی کہ اس میں اندھیریاں ہیں اور گرج اور چمک۔ یہ ان کی مثال ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایت دی یا اس پر قدرت بخشی، پھر انہوں نے اس کو ضائع کر دیا اور ابدی دولت کو حاصل نہ کیا۔ ان کا مآل حسرت و افسوس اور عبرت و خوف ہے۔ اس میں وہ منافق بھی داخل ہیں جنہوں نے اظہار ایمان کیا اور دل میں کفر رکھ کر اقرار کی روشنی کو ضائع کر دیا، اور وہ بھی جو مومن ہونے کے بعد مرتد ہو گئے، اور وہ بھی جنہیں فطرت سلیمہ عطا ہوئی اور دلائل کی روشنی نے حق کو واضح کیا، مگر انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا اور گمراہی اختیار کی، اور جب حق سننے، ماننے، کہنے، راہ حق دیکھنے سے محروم ہوئے
تو کان، زبان، آنکھ سب بیکار ہیں، اسی لیے کہا گیا کہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں، کڑک کے سبب موت کے ڈر سے۔ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والوں کی یہ دوسری تمثیل ہے کہ جیسے بارش زمین کی حیات کا سبب بنتی ہے اور اس کے ساتھ خوفناک تاریکیاں اور مہیب گرج اور چمک ہوتی ہے، اسی طرح قرآن و اسلام قلوب کی حیات کا سبب ہیں، اور کفر و شرک اور نفاق و ظلمت کے مشابہ ظلمت کے مشابہ، جیسے تاریکی راہ رو کو منزل تک پہنچنے سے مانع ہوتی ہے، ایسے ہی کفر و شرک و نفاق راہ یابی سے مانع ہیں، اور وعیدات گرج کے اور حجج بینہ چمک کے مشابہ ہیں۔ شان نزول: منافقوں میں سے 2 آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے مشرکین کی طرف بھاگے، راہ میں یہی بارش آئی جس کا آیت میں ذکر ہے، اس میں شدت کی گرج، کڑک اور چمک تھی۔ جب گرج ہوتی تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے کہ کہیں یہ کانوں کو پھاڑ کر مار نہ ڈالے، جب چمک ہوتی تو چلنے لگتے، جب اندھیری ہوتی تو اندھے رہ جاتے۔ آپس میں کہنے لگے خدا خیر سے صبح کرے تو حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں دیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اسلام پر ثابت قدم رہے۔ ان کے حال کو اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے مثل کہاوت بنایا، جو مجلس شریف میں حاضر ہوتے تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے کہ کہیں حضور کا کلام انہیں اثر نہ کر جائے، جس سے مر ہی جائیں، اور جب ان کے مال اور اولاد زیادہ ہوتے اور فتوح و غنیمت ملتی تو بجلی کی چمک والوں کی طرح چلتے اور کہتے کہ اب تو دین محمدی سچا ہے، اور جب مال اولاد ہلاک ہوتے یا کوئی بلا آتی تو بارش کی اندھیریوں میں ٹھٹک رہنے والوں کی طرح کہتے یہ مصیبتیں اسی دین کی وجہ سے ہیں، اور اسلام سے پلٹ جاتے۔ اب آئیے ترکیب کر لیتے ہیں۔ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون۔ سمن یہ خبر ہے مبتدائے محذوف ہم کی، ہم ضمیر پوشیدہ ہے، مبتدا جو منافقین کی طرف راجع ہے، تو ہم جمع مکسر منصرف معطوف علیہ، اور بکمن واو حرف عطف نہیں ہے اس میں، تو سمن جمع مکسر منصرف خبر اول، بکمن جمع مکسر منصرف خبر دوم، اور عمیٌ جمع مکسر منصرف خبر سوم۔ مبتدا اپنی تینوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ۔ فا حرف عطف، ہم ضمیر مرفوع منفصل مبتدا،
لا یرجعون فعل مضارع منفی، صیغہ جمع مذکر غائب، با ضمیر و نون اعرابی، اس میں واو ضمیر بارز مرفوع متصل مبنی بر سکون فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہم مبتدا کی، ہم مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، سمن بکمن عمیٌ جملے پر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ، او کصیب او حرف عطف برائے تنویع و تقسیم، کاف حرف جار، صیب، صیب مفرد منصرف صحیح موصوف، اور من حرف جار مبنی برسون تقدیراً السمائی مفرد منصرف صحیح مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن اسم فاعل مقدر کا، ثابتن اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مبنی برفت پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت صیبن کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر معطوف ہوا پیچھے آئے ہوئے کا مثلس مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، تو کمثل پر کمثل الذی استوقد نارا پر معطوف ہوا، فیہ فی حرف جار، اب وہ پیچھے ترکیب بتا دی گئی ہے، کمثل الذی استوقد نارا کہ یہ خبر ہو جائے گا، تو فی حرف جار مبنی بر سکون، ہا ضمیر مجرور متصل مبنی بر کسر، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتۃ اسم فاعل مقدر کا، ثابتۃ اسم فاعل، اس میں ہے ضمیر مرفوع متصل مبنی برفت پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم، خبر مقدم، اور ظلمات جمع مؤنث سالم معطوف علیہ، واو حرف عطف، رعد مفرد منصرف صحیح معطوف، واو حرف عطف، برق مفرد منصرف صحیح معطوف، معطوف دوم، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر مبتدائے مؤخر، مبتدائے مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، یجعلون فعل مضارع مثبت معروف، صیغہ جمع مذکر غائب، با ضمیر و نون اعرابی، اس میں واو ضمیر بارز مرفوع متصل مبنی بر سکون فاعل، اصابع جمع مکسر منصرف مضاف، اور ہم ضمیر مجرور متصل مبنی بر ضم مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ اول، فی حرف جار مبنی بر سکون،
آذان جمع مکسر منصرف مضاف، اور ہم ضمیر مجرور متصل مبنی بر کسر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر قائم مقام مفعول بھی دوم یجعلون کا۔ من حرف جار الصواعقی جمع مکسر منصرف مجرور، من حرف جار الصواعقی جمع مکسر منصرف مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، حضر مفرد منصرف صحیح مضاف، الموتی مفرد منصرف صحیح مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول لہو، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی قائم مقام مفعول بھی یعنی دونوں مفعول بھی اور ظرف لغو اور مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول بھی اور ظرف لغو اور مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ واللہ واو حرف عطف، اللہ اسم جلالت مبتدا، محیط اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، با حرف جار الکافرین مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو اس میں صم بکم عمیٌ یہ ایک جملہ ہوا، اور فہم لا یرجعون یہ ایک جملہ ہوا، او کصیب من السماء یہ ما قبل کا مثل الذی استوقد نارا پر معطوف ہے، اور فیہ ظلمات و رعد و برق یہ ایک جملہ ہوا، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت یہ ایک جملہ ہوا، اور واللہ محیط بالکافرین یہ ایک جملہ ہوا۔ ان میں یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت اس کی ترکیب تھوڑی پیچیدہ ہے اور کوئی پیچیدہ بھی نہیں ہے۔ یہ آج کا سبق ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے سبق سمجھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔